پوری دنیا میں ہی سب سے جو بڑا مسئلہ ہے دانتوں کے حوالے سے عام طور پہ لوگوں میں، وہ یہ ہے کہ جی آپ ہمارے جو دانت ہیں وہ وائٹ کیسے ہوں. تو سر یہ جو پیلے دانت ہیں ان کو وائٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور جو لوگ جن کا پروفیشن ہے جیسے شوبز کے لوگ ہیں جو ان میں سر یہ دانت وائٹ کرنے کا پروسیجر کیا ہے سر؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ دانت پیلے کیوں ہیں. اگر تو دانت پیلے پراپر صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ہیں تو آپ خود سے دانتوں کی صفائی شروع کریں، کیونکہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے دانت جو ہیں وہ چمکا کے آ جائیں گے اور خود سے ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو کتنی دیر چل جائے گا؟ ہفتہ چل جائے گا، 15 دن چل جائے گا، اس کے بعد پھر وہی چیز ہو جائے گی. اور اگر دانتوں کے اوپر کوئی چیز چپکی ہوئی ہے جو برش سے نہیں اتر رہی تو فوراً ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور اس سے جو ہے وہ دانتوں کی صفائی کروائیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیچرل کلر سے آپ جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہیں اور دانتوں کو مزید سفید کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مختلف وائٹننگ اور بلیچنگ پروسیجرز موجود ہیں. وہ کروانے سے دانتوں کو آپ دودھ کی طرح سفید بھی کر سکتے ہیں. یہ جو آپ کو میڈیا میں لوگ نظر آتے ہیں دودھ کی طرح سفید دانتوں کے ساتھ، میجورٹی جو ہے وہ یہ وائٹننگ پروسیجرز کروا کے تو پھر جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہوتی ہے. لیکن ایک عام نیچرل آدمی جو عام روٹین میں لائف گزار رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ اسے اس قسم کی وائٹننگ پروسیجر کی ضرورت ہے. ہمیں بیسیکلی دانتوں کی صفائی اور حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے 3 ٹائم کا برش کرنا، اور اس کے بعد سال یا 1.5 سال یا 2 سال کے بعد صرف اسکیلنگ اور پالشنگ کروا لینا کافی ہوتا ہے. تو کیا سر یہ جو وائٹننگ جو پروسیجر ہے یا بلیچنگ ہے دانتوں کی، اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں؟ یہ کتنی دیر بعد کرانے چاہیے؟ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے میرے بھائی. وہ میں اس لیے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جتنی بھی وائٹننگ کٹس ہیں یا جتنی بھی بلیچنگ کٹس ہیں جو دانتوں کو سفید کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی پاکستان میں نہیں بنتی. تو سر یہ ساری یورپین، جیپنیز، امریکن چیزیں ہیں، وہیں سے پیک ہو کے آتی ہیں، اور وہ لوگ ہارمفل چیزیں سیل نہیں کر سکتے. سر عام طور پہ تاثر یہ ہے کہ ڈینٹسٹ جو ہیں وہ بہت کاسٹلی ہیں یا مہنگے ہیں، تو کیا یہ لوگ گھر پہ بھی ان کٹس کو، ٹولز کو استعمال کر سکتے ہیں؟ کس قسم کے ٹولز؟ وائٹننگ ٹولز اور بلیچنگ کو. سر وائٹننگ ٹولز جو اس وقت مارکیٹ میں کچھ آن لائن سیل ہو رہے ہیں، لیکن ان کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ دانتوں اور مسوڑوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ بیسیکلی اس کے اندر انہوں نے بلیچنگ ایجنٹ یوز کیا ہے، اور وہ بلیچنگ ایجنٹ جو ہے وہ دانتوں کی کمزوری اور مسوڑوں کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے. ونس ان اے بلو مون والی بات تو ٹھیک ہے، آپ نے کسی فنکشن، کسی ایونٹ پہ جانا ہے، سال میں 1-2 دفعہ اگر آپ نے اس قسم کی چیز استعمال کر لی، لیکن اگر آپ ہیبٹ بنا دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ دانتوں اور مسوڑوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. سر یہ کتنی دیر بعد آپ وائٹننگ جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اتنی دیر بعد وائٹننگ کرانی چاہیے، رادر دین کہ ہم ان کو ویکلی بیسس پہ یا ان کو روٹین میں کرائیں؟ یہ کتنے عرصے کے بعد یہ شروع کرانی چاہیے؟ وائٹننگ وغیرہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، آپ کی ڈائٹ روٹین کیا ہے. اگر آپ بہت زیادہ ٹی کافی کے شوقین ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کے دانتوں کے اوپر سٹینز آئیں گے. اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کے دانتوں کے اوپر سٹینز آئیں گے. اور اگر وہ سٹینز اسکیلنگ اور پالشنگ سے ریموو نہیں ہو رہے تو آپ کو 6 months to 1 year بھی اپنا بلیچنگ کروانی پڑ سکتی. تو سر ابھی آپ نے ذکر کیا کہ چائے یا کافی پینے سے آپ کے دانتوں پہ سٹین آتے ہیں. جی. تو سر یہ کتنے وقت کے اندر اندر ہم دانتوں کو صاف کرنا چاہیے کافی یا چائے پینے کے بعد؟ کافی یا چائے پینے کے بعد دانتوں کو صاف کرنا ضروری نہیں ہے. آپ نے چائے پی ہے، کافی پی ہے، کولا ڈرنک وغیرہ لیا ہے، یا باہر سے کہیں سے کچھ بھی کھایا پیا ہے، اس کے بعد آپ 15-20 منٹ کے بعد صرف اگر پراپرلی کلی کر لیتے ہیں 2 سے 3 دفعہ، اٹ ول بی انف. ہاں، اگر بہت ہی زیادہ ایکسیسو ٹی کافی انٹیک ہو رہا ہے یا اسموکنگ ہو رہی ہے، ان کے سٹینز جو انیمل یا کے اندر دھنس جاتے ہیں وہ برشنگ، پالشنگ، اسکیلنگ سے نہیں جاتے، ان کے لیے بلیچنگ یوز کرنی پڑتی ہے. سر اس پہ خرچہ تقریباً کتنا کا آتا ہے ایک دفعہ یہ اسکیلنگ اور وائٹننگ کرانے کے لیے عام طور پہ منیمم اور میکسیمم؟ ویری کرتا ہے کہ آپ کس ایریے میں ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں اور وہ کس قسم کا ایکوپمنٹ یوز کر رہا ہے. کیا صرف مشین کے ساتھ دانتوں کی صفائی کر رہا ہے، کیا بیچ میں کوئی کیمیکل ایجنٹ بھی یوز کر رہے ہیں، کیا اس کے بعد پالشنگ کر رہا ہے، وہ کس قسم کی پالشنگ کر رہا ہے، مینول کر رہا ہے، مشین کے ساتھ کر رہا ہے. تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ مختلف جگہ پہ آپ کو ویری کرے گی. 5000 سے لے کے 25,000 تک جو ہے وہ نارملی چارج کیا جاتا ہے اسکیلنگ اور پالشنگ کا.
ہمارے اس شہر کے اندر. اور سر ایک دفعہ جو اسکیلنگ اور پالشنگ ہے وہ کتنا ٹائم نکال لیتی ہے عام طور پہ اگر ہم دانت بھی صاف اپنے کریں؟ اگر آپ اچھے طریقے سے دن میں 3 دفعہ دانتوں کو صاف کرتے ہیں تو 1 سال سے 2 سال نکل سکتے ہیں. ڈپینڈس اپون یور ڈائٹ روٹین. اگر آپ کا فاسٹ فوڈ انٹیک زیادہ ہے تو آپ کے دانتوں کے اوپر کیلکولس ڈپازٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اگر آپ کا کافی ٹی انٹیک زیادہ ہے تو آپ کے سٹینز آنے کے چانسز زیادہ ہیں. آپ کی اسموکنگ زیادہ ہے، سٹینز آنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو یہ آپ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بتا سکتے کہ 6 مہینے کے بعد اسکیلنگ کروا لو، سال کے بعد کروا لو. اٹ ڈپینڈس اپون دا ریکوائرمنٹ. اور یہ ریکوائرمنٹ ایک انسان کو خود پتہ چلتی ہے، اور وہ تب پتہ چلتی ہے جب وہ دانت صاف کرنے کے بعد شیشے میں اپنے دانتوں کو دیکھتا ہے. تو میں تو اپنے آڈینس سے یہی کہوں گا کہ بجائے کہ آپ وائٹننگ اور اسکیلنگ جو ہے وہ اس کو بار بار کروانے کی بجائے اگر آپ خود اپنے دانتوں پہ تھوڑی سی توجہ دے دیں اور ڈیلی کی اپنی روٹین میں شامل کر لیں دانتوں کو صاف کرنا، تو آپ کا بہت سارا خرچہ اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور آپ کے دانت بھی وائٹ رہ سکتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ.